بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ 28ویں پارے کی آخری صورت سورۃ التحریم سے لے کر 29ویں پارے کی 11 صورتیں اور پھر 30ویں پارے کے نصف سے آگے تک سورۃ اللیل تک یہ تسلسل قیامت کا بیان چل رہا ہے۔ آخرت کے عذابوں سے اور ہولناکیوں سے ڈرایا گیا، اور ان صورتوں میں وہ مبارک صورتیں بھی موجود ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود اور اس کی طرح کی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور وہ یہی صورتیں ہیں جو آخر میں آتی ہیں۔ ان میں آخرت کے عذابوں کو بیان کیا گیا، اور سورۃ الملک وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت کہا گیا۔ اس کو منجیہ بھی کہتے ہیں، نجات دلانے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی، اور فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت محفوظ ہو۔ تو ہر امتی اس کو محفوظ کر لے بھائی۔ جن کو یاد ہے بہت اچھی بات، پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جن کو یاد نہیں ہے زبانی یاد کر لے۔ روزانہ ایک آیت پڑھ لے تو کون سا مشکل کام ہے۔ ایک آیت روزانہ یاد کر لی جائے تو 30 دنوں میں یاد ہو جائے گی۔ اور روزانہ پڑھنا کب ہے؟ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں تو یہ عذاب قبر سے نجات دلانے کا بہت ہی مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ پر پھیلا لیتی ہے، جدھر سے عذاب آتا ہے اس کو دفع کرتی ہے، دور کرتی ہے، اور پھر میدان محشر میں یہ اللہ کے دربار میں یہ کہے گی کہ یا اللہ، یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یہ کوئی بہت لمبی صورت نہیں ہے، صرف 2 رکوعوں پر مشتمل اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک چیلنج دیا ہے کہ غور و فکر تو کرو۔ جس کائنات میں تم رہتے ہو اور اس کارخانہ ہستی میں تم رہتے ہو، اور صبح سے لے کر شام تک تم تغیرات دیکھتے ہو، سورج کا طلوع ہونا، پھر سورج کا ڈوبنا، پھر آسمانوں کا ہونا، ستاروں کا ہونا، اور اسی طرح سے پہاڑوں کا، اور قسم کی یہ چیزیں تم دیکھتے ہو۔ ہر چیز کس طرح سے مرتب وقت کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج ایک وقت کے مطابق، اور چاند ایک وقت کے مطابق، ستاروں کا طلوع ہونا ایک وقت کے مطابق، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے۔ انسانوں کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اللہ کی تخلیق میں کسی بھی جگہ پر کوئی عیب نکال کے تو دکھاؤ، کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ آسمان میں، زمین میں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ کہ تم یوں کہو کہ یہ چیز یوں ہوتی تو زیادہ اچھی تھی۔ اور فرمایا فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر، بار بار دیکھو کائنات میں، تلاش کرو اللہ کی صنعت اور اللہ کی کاریگری میں تمہیں کیا عیب نظر آتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ آسمان دنیا کو ستاروں سے کس نے مزین کیا؟ جو پروردگار اس کائنات کے نظام کو چلا رہا، جس نے آسمان کے ستاروں کو مزین کیا، یہ اس کی قدرت اور اس کی توحید اور وحدانیت پر بڑے ٹھوس اور وزنی دلائل ہے، لہٰذا تمہیں اسی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور پھر جہنم کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سمجھ میں نہ آئے اور جنہوں نے انکار کیا، ان کو جہنم کا عذاب پہنچے گا، اور وہ ایسا عذاب اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے، اور جہنم ابل رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے سے وہ پھٹ جائے۔ اور جب بھی کوئی اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ یہ سوال ضرور کرے گا، کیوں یہاں آئے ہو؟
अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हें बचाने वाला बताने वाला कोई नहीं आया था, समझाने वाला कोई नहीं आया था। वो कहेंगे बला क़द जाअना नज़ीर, आए तो थे लेकिन हमने इनकार कर दिया, हमने जुटलाया। लिहाजा वक़ालू लौ कुन्ना नस्मा, वो कहेंगे हाय काश हम सुन लेते समझ लेते तो आज दोज़ख में न जाते। उस वक्त अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, लेकिन अब एतराफ़ करना किसी काम का नहीं है, बेकार है। दूसरे रुकू के अंदर फिर कुदरत के दलाइल समझाए, वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द दलूलन, ये वो दलाइल हैं और इंसान को तदब्बर और गौर करने की दावत दी गई, दावत फ़िक्र दी गई। आदमी कभी सोचता भी नहीं है इन चीज़ों को। कहा ये आराम से इत्मीनान से तुम ज़मीन पर चलते हो, इस ज़मीन को किस ज़ात ने तुम्हारे ताबे किया? अगर ये ज़मीन फट जाए और तुम अंदर धंस जाओ तो तुम्हें कौन बचा सकेगा? आसमान किसने तुम्हारे काम में लगाया? अमिन तुम मन फिस समाई अन यख्सिफ़ बिकुमुल अर्द, अगर अल्लाह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे या आसमान से कोई अज़ाब का टुकड़ा बरसे तो कौन तुम्हें बचा सकता है? क्या ये बात काबिल गौर काबिल फ़िक्र नहीं है? इस धरती पर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो फिर भी ये नहीं पकड़ती, और इस आसमान की छत के नीचे तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो फिर भी अज़ाब का टुकड़ा नहीं बरसता। ये अल्लाह का हिल्म है, अल्लाह का तहम्मुल है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मोहलत दे रखी है। और कभी फ़िज़ाओं में गौर तो करो, अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, दावत फ़िक्र दी जा रही है कि फ़िज़ाओं में परिंदों को नहीं देखते हो, ये अपने परों को सुकेड़ते हैं, समेटते हैं, फैलाते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, और इनको सवाए अल्लाह के कौन रोक सकता है फ़िज़ाओं के अंदर। और उन परिंदों को देख कर इंसानों ने जहाज़ों को ईजाद कर लिया है, और वो जहाज़ भी अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है कि कितना वज़न उठा के वो लेकर जाता है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल करता है और सामान लेके जाता है, इंसानों को लेके जाता है। ये सब मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, ये रहमान की कारीगरी है, ये अल्लाह का निज़ाम है। और फिर भला बताओ, तुम्हें अगर अल्लाह रिज़्क़ को रोक दे तो तुम्हारी रोज़ी का इंतज़ाम कौन करेगा? फिर तुम कहाँ भटकते फिरते हो? अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा, अच्छा इतने सारे दलाइल के बाद भी जो मुँह मोड़ता है उसकी मिसाल ऐसी है जो ऊंधे मुँह चल रहा है, मुँह नीचे है सर ऊपर है। क्या ये हिदायत पाएगा? या वो आदमी जो सीधा रास्ते पर चल रहा हो, पाँव के बल चल रहा हो? यकीनन जो कुरान से मुँह मोड़ने वाला है उसकी मिसाल उसी शख्स की सी है कि जिसने मुंह नीचे किए हुए है, पैर ऊपर किए हुए हैं। फिर फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम, भला ये तो बताओ किस ज़ात ने तुम्हें बनाया है और किसने तुम्हारे कान आँखें दिल पैदा किया, और तुम क्यों नहीं शुक्र अदा करते हो? क़लीलम मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी दराकुम, बताओ तो सही किस कायनात ने तुम्हें, किस रब ने तुम्हें इस कायनात में फैलाया है, उसी रब के पास तुम्हें जाना है। फिर ये सवाल करते हैं कि अच्छा क़यामत वो हिसाब व किताब का दिन कब आएगा? कह दीजिए ए नबी, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मेरे पास नहीं है। इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो डराने वाला हूँ, मेरा तो काम समझाना है, बताना है। और जब वो अज़ाब आएगा तो फिर मत पूछो, फिर किसी को खुलासी नहीं हो सकेगी। और ए नबी आप ये भी फरमा दीजिए, अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाह, अगर अल्लाह पाक मेरी हलाकत का और मेरे साथ ईमान लाने वालों की हलाकत का फैसला कर ले तो अल्लाह के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? और अगर अल्लाह पाक रहम का इरादा करे, रहमत का, तो उसकी रहमत को कोई रोक नहीं सकता। आप कह दीजिए वो अल्लाह मेहरबान है, उसी ही पर हम भरोसा करते हैं। अनकरीब पता चल जाएगा कि कौन गुमराही में है और कौन हिदायत में है। कह दीजिए इन अरअयतुम मा अस्बह माउकुम गौरा, भला ये तो बताओ जो तुम रोज़ाना ठंडा मशरूब और पानी पीते हो, अगर अल्लाह इसको ज़मीन के अंदर कर दे, नीचे ले जाए, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो मीठे चश्मे तुम्हारे लिए कौन निकालेगा? ये सूरत हम सब को दावत फ़िक्र दे रही है कि कायनात की चीज़ों में गौर व फ़िक्र करो। ये सब अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया है, ये इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया। नून वल कलम, सूरतुल कलम है, इसमें शुरू में कसमें खाकर कहा मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तेरे परवरदिगार की कसम आप दीवाने नहीं हैं, आप दीवाने नहीं हैं। ये क्यों कहा? ये शुरू की बात है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے، لوگ دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کیا کچھ الزامات نہیں دیے، کیا کچھ نہیں کہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، تحمل، برداشت، سامنے ایک آدمی آ کر برا بھلا کہے، آپ کا تحمل، آپ کا برداشت، یہ حال ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ اس کو تو کسی کی برائی، یعنی اس کے سامنے کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے جیسے مجنون ہے، اور کوئی پاگل ہے، اس کو تم برا بھلا کہو، اس کو کیا پتہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، میری کوئی تعریف کر رہا ہے یا میری کوئی برائی کر رہا ہے، اس کو کیا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح سے باتیں لوگ کرنے لگے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کو تو کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کو بہت بلند ہدف دیا جاتا ہے، اس کی نگاہ اور سوچ اس بلند ہدف پر ہوتی ہے، وہ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف نہیں دیکھا کرتا، اسے اس ہدف تک پہنچنا ہے، وہاں تک اسے پہنچنا ہے، وہ راستے میں یہ چھوٹے چھوٹے الجھاووں سے نہیں الجھا کرتا، وہ اپنے مقصد کو دیکھتا ہے، مقصد زندگی کو دیکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% نگاہیں مقصد زندگی پر مرکوز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ اس پر قسم کھائی، نہیں یہ مجنون نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، اس کا التفات نہ کرنا تمہاری باتوں کی طرف، جواب نہ دینا، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں بھائی، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو بلند اخلاق اور بلند کردار ہے۔ پھر جس ماحول میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار کی بات کی گئی، اسی ماحول کے اندر ایک بد کردار انسان کی نشاندہی کی گئی، اور بغیر نام لیے قرآن نے 10 اس کی نشانیاں ذکر فرمائی، بغیر نام لیے 10 نشانیاں۔ کسے باشد کسی کے اندر بھی یہ برائیاں پائی جائیں تو یہ معاشرے کا بدترین انسان کہلائے گا، اچھا انسان نہیں کہلائے گا۔ کیا کیا ہیں؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، جھوٹی قسمیں کھانا، مہین، ذلیل اور رسوا، معاشرے کا بگڑا ہوا انسان، ہماز اور تانے دینے والا، مشاء بنمیم، چغل خور، مناع للخیر، خیر کی باتوں سے روکنے والا، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، گناہ پر گناہ کرنے والا، عتل، اڑیل مزاج، سخت مزاج، بات اثر ہی نہ کرے، حق سمجھاؤ لیکن حق بات کو ٹھکرائے اور جھٹلائے، اڑیل مزاج۔ بعد ذالک زنیم، اس کے بعد نسب بھی اس کا متاثر، باپ بھی اس کا نہیں ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق کہا، ان کان ذا مال و بنین، یہ سب کچھ، یہ تکبر اس لیے کر رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے کر رہا کہ اس کے پاس مال ہے، اس کی اولادیں ہیں، 12 بیٹے تھے جوان، اس لیے ان پر تکبر کیے ہوئے ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے پچھلی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم سخت اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے، جہنم میں ہم اس کی ناک کو، سونڈ کو داغیں گے، مراد ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اور پھر اہل مکہ کو اولاً اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ بد اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ اس پر 2 باغ والوں کا واقعہ سنایا، ان للمتقین، اور پھر یہ تو کہا دنیا کا عذاب ہے، باقی آخرت کے عذاب تو بہت بڑے ہیں، اور وہ میدان محشر کا وقت آنے والا ہے جب سب کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ آخرت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ الحاقہ ملحاقہ، مکی صورت، قیامت، آخرت، وہ حقیقت میں آنے والی، تمہیں کیا خبر وہ حقیقت میں آنے والی کیا ہے، تمہیں کیا خبر وہ حقیقت میں آنے والی کیا ہے۔ قوم سمود نے بھی اسے جھٹلایا اور قوم عاد نے بھی اسے جھٹلایا، اور سمود نے جھٹلایا تو وہ بھی تباہ کر دیے گئے، اور قوم عاد نے جھٹلایا تو ایک تیز اور تند ہوا ان پر مسلط کر دی گئی، اور یہ ہوا ان پر مسلط رہی 7 راتیں اور 8 دن، اور اس طرح سے ہوا نے ان کو پٹخ کر مارا۔
फतरल कौम फ़ीहा सरआ, सब पटखे हुए थे, कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े तनावर दरख्त और खजूरों के दरख्त हैं। और फ़िरऔन और उससे पहले और वो उल्टी की हुई बस्तियाँ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियाँ, इन सब ने रसूलों की नाफरमानी की, सब को पकड़ा। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया, सख्त शिद्दत के साथ पकड़ा। हम कब पकड़ते हैं? जब हद से तजावुज़ हो जाती है। एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत है। जब हद से तजावुज़, तो फिर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है। फिर फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़हतुन वाहिदा, क़यामत में जब सूर फूंका जाएगा उसका मंज़र, और फिर नामे अमल तक़सीम होंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, सीधे हाथ में जिसके मिलेगा कहेगा लो मेरा नामे अमल पढ़ो, मुझे यकीन था मेरा हिसाब होने वाला है। वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी में होगा, बुलंद बाला खानों में होगा, और झुके हुए फल उसके सामने आएंगे, और कहा जाएगा खाओ और पियो मज़े से, जो दुनिया में तुमने मुशक्क़तें की हैं, जो तूने रोज़े रखे हैं, जो नमाज तरावीह में क़याम किया है, तिलावत की है, सदक़े किए हैं, उन तमाम आमाल के बदले में आज पूरा पूरा सिला पा लो। और जिसका नामे अमल उल्टे हाथ में मिलेगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय काश मुझे नामे अमल न मिलता। वलम अद्री मा हिसाबिया, मैं कोई हिसाब व किताब दुनिया में जानता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कुछ होगा मेरे साथ। यूँ एक एक बात अल्लाह के सामने पेश कर दी जाएगी, मुझे तो एहसास नहीं था। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश के मौत पर फैसला हो जाता, दोबारा न उठाया जाता। मा अग़ना अन्नी मालिया, हाय काश मेरा माल कहाँ गया, माल देकर यहाँ से कोई अजाब से खुलासी मिल सकती है, लेकिन नहीं, माल ने फ़ायदा नहीं दिया। हलका अन्नी सुल्तानिया, कहाँ गया मेरा इक़्तिदार, वो भी तबाह हो गया। हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से, खुज़ूह, पकड़ो इसको, फ़ग़ुल्लू, तोप पहना दो, जहन्नम के बीच में लाओ, और फिर एक ज़ंजीर में इसको जकड़ो और जकड़ कर जहन्नम में इसको लटकाओ। और कितना लंबा ज़ंजीर, 70 ज़िराअन फस्लुकू, जो 70 हाथ लंबा होगा, और वो हाथ भी आखरत का हाथ होगा। आखरत की तो एक काफिर की डाढ़ जो है ओहद पहाड़ जितनी है, उसी तनासब से उसका जिस्म लंबा होगा। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, ये मसाकीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता था। आज इसका कोई हामी और मददगार नहीं है, और आज इसका खाना जहन्नमियों के जिस्मों से निकला हुआ खून और पीप है। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ, सवाल करने वाले पूछते हैं कि अज़ाब कब आएगा, बता दो इनको, अल्लाह के अज़ाब को कोई नहीं रोक सकता। वो जिस दिन आएगा तो उस दिन एक दिन 50,000 साल की मुसाफ़त के बराबर होगा। फस्बिर सब्रन जमीला, रसूलुल्लाह को तसल्ली दी गई है। कहा ये लोग तो समझते हैं कि अज़ाब बहुत दूर है, हम कहते हैं कि करीब है। उस अज़ाब की शिद्दत क़यामत की बयान की। यौम यवद्दुल मुजरिम ये तमन्ना करेगा, आज मेरी औलादों को, मेरी बीवी को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे सारे ख़ानदान को, और दुनिया में जो कुछ है सब कुछ मुझसे ले लिया जाए और मुझे अज़ाब से छोड़ दिया जाए, अज़ाब से मुझे खुलासी मिले। लेकिन कहा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, दहकती आग सामने आएगी, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, खालों को झुलसा देगी, तदउ मन अदबर व तवल्ला, खुद पुकारेगी आ जाओ आ जाओ, खुद आग से आवाज़ आएगी, बड़ी बड़ी लंबी गर्दनें निकलेंगी, और वो गर्दनें मैदान महशर से उठा कर ले जाएंगी लोगों को, और वो आवाज़ें लगाएंगी, कहाँ हैं नमाज के तर्क करने वाले, उनको जमा करेंगी। यूँ आवाज़ आएगी, ऐन मन हारब रहमान, अल्लाह से लड़ाई करने वाले कौन है। आवाज़ आएगी, क्या मुराद है लड़ाई करने वालों से, कौन मुराद हैं, किसको तलाश कर रही हो तुम। वो फिर कहेगी, ऐन मन तरक अस्सला, नमाज का तारिक कहाँ है, नमाज छोड़ने वाला। ऐन मन अकल रिबा, सूद खाने वाला कहाँ है, सूद खोर कहाँ है। ये अल्लाह से जंग करते हैं, ये अल्लाह से जंग करते हैं जो सूद खाता है, जो नमाज को तर्क करता है, और जो अल्लाह की धरती पर कुफ्र को फैलाता है। ये क्या है, ये अल्लाह के साथ जंग करने वाला है। ऐसों को वो जहन्नम खुद पुकारेगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बचना चाहते हो इल्लल मुसल्लीन, सिफ़ात बताई, बचना चाहते हो नमाज पढ़ो।
نماز کی وجہ سے جہنم سے بچ سکو گے، لیکن صرف نماز نہیں، الذین علی صلاتہم دائمون، نماز پر دوام ہونا چاہیے، حفاظت نمازوں کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اپنے مالوں میں غرباء اور مساکین کا حق رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 5، شرمگاہوں کی حفاظت جو کریں گے وہ بچ جائیں گے۔ اور نمبر 6، جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کریں گے وہ بچ جائیں گے۔ اور نمبر 7، جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دیں گے وہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ تو اللہ نے استثناء بھی بتایا کہ یہ بچ سکتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا، یہ سورہ نوح جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری فریاد ہے، اور عجیب صورت ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری دعوت کا 950 سالہ تبلیغ کا نقشہ اس میں کھینچا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بالآخر جب بات طے ہو گئی کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اس صورت کا تذکرہ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ دیکھو کتنی طویل زمانہ نوح علیہ السلام نے یہ مصائب جھیلے ہیں، یہ مشقتیں برداشت کی ہیں، دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، علی الاعلان نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، تنہائی میں پکارا، علیحدہ علیحدہ اجتماعی طور پر، اور جب بھی نوح علیہ السلام پکارتے تو وہ ظالم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، یہ بے ادبی کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر نہ بچ سکے۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو، استغفار کے نتیجے میں اللہ بارش برسائے گا، اور اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اور اللہ پاک تمہاری کھیتیاں اور سبزیاں اگائے گا۔ پتہ چلا استغفار پر یہ سارے ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اولاد میں برکت، اسی طرح سے مال میں برکت، وقت پر بارشوں کا ہونا، یہ استغفار کے 3 ثمرات اور نتائج ہیں۔ کہاں اللہ کی قدر انہوں نے نہ کی جس طرح سے کرنا چاہیے تھی، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان پر۔ قل اوحی الی سورۃ الجن، اس کی تفسیر سورۃ الاحقاف میں آ چکی ہے۔ یہ در حقیقت اس کا پہلا رکوع مکمل اس جن کی تقریر ہے جس نے اپنی قوم کے سامنے جا کے دعوت دی۔ بڑے عجیب کلمات ہیں اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ سورت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو پہلے رکوع میں پوری کی پوری اس جن کی تقریر ہے، وہاں تو صرف اختصار تھا، یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں توحید بھی آ گئی، اس میں رسالت بھی آ گئی، اس میں آخرت بھی آ گئی، اس میں قرآن کی بات بھی آ گئی۔ یعنی اس جن نے ایک پورا اسلام کا نظام اپنی قوم کے سامنے جا کر پیش کیا، انسانوں کو سمجھایا تم اشرف المخلوقات ہو، جن تو تم سے ارذل ہے، کمزور ہے، اور تمہیں اللہ نے ان سے بھی افضل بنایا ہے۔ تو دیکھو جنات اس پر ایمان لے آئے، کلام پر، قرآن پر اس کو مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ یا ایھا المزمل، ابتدا کی صورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا تسلسل شروع ہوا تو اس وقت یہ 2 صورتوں کے یعنی مزمل اور مدثر کی ابتدائی آیات ایک ہی وقت میں آئی ہیں۔ اور سورہ مزمل کے پہلے رکوع کے اندر آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ دعوت کے لیے اور عظیم الشان کام کے لیے ضروری ہے کہ رات کو قیام کیا کریں، اللہ کے سامنے آیا کریں، اللہ سے آپ دعائیں مانگا کریں۔ اس کا فائدہ سمجھایا، تہجد کی نماز، اس کا فائدہ سمجھایا، اس کے کرنے سے آپ کا نفس دب جائے گا اور آپ کی بات میں جان پیدا ہوگی، اثر پیدا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارا دن لوگوں کے سامنے لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلاتے، اور رات کو اپنے پروردگار سے مناجات کرتے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ رسول اللہ تو گناہوں سے معصوم، پاک، اور ان کی مناجات کا یہ حال ہے، اور پھر وہ جہنم کے اور آخرت کے احوال بھی یہاں اس صورت میں بیان کیے گئے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہو، گناہوں پر گناہ کرتے ہو، تو پھر بتاؤ کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اس کی ہیبت، اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ جوان تو جوان، بچہ بھی اس کے ایک دم سے بال سفید ہو جائیں گے۔ جب قیامت کا کھٹکا پڑے گا، سور پھونکی جائے گی، ایسی دہشتناک آواز ہوگی کہ جو جس حال میں ہوگا مرے گا، بال سفید ہو جائیں گی، فوری بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔
السماء منفطر بھی، اس دن آسمان پھٹے گا اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے تم نماز قائم کر لو، زکوٰۃ دے دو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور جو کچھ کرو گے یہ تمہارا اپنا ہی بھلا ہے بھائی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، دن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کا تو یہ کام ہے قیام کرنا ہے اللہ کے سامنے، اب دن کو وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے اللہ کی عظمت بیان کیجیے، اور جہنم کے عذابوں سے ان لوگوں کو ڈرائیے، اور وہ حق واقع ہونے والی ہے۔ انہا لاحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ قیامت اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ وقت آئے گا جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ یوں اللہ پاک نظام ایسا بنائے گا کہ جنتی جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، باہمی مکالمے ہوں گے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے آواز پہنچانے پر، یہ وہ جہنم والے عذاب میں مبتلا یہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور جہنمی جنت والوں سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء، کوئی تھوڑا سا پانی ٹھنڈا ہمیں بھی دے دو، یہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ہمیں بھی دے دو۔ اللہ پاک اس وقت جنت والوں کے دل سے رحم نکال دے گا، وہ کہے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا پانی بھی، جنت کا کھانا بھی تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اقربا نظر آئیں گے لیکن آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے وہ، جس نے اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارا ہے، تو آدمی کہے گا اس کا یہی حل ہے۔ کچھ سفارش سے آزاد ہو جائیں گے، کچھ اپنی سزائیں پا کر آزاد ہوں گے، پھر یہ جنت والا اور جہنمی سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو تم جہنم میں، کیا جرم تھا؟ اب یہ جرائم سوچئے، کہیں یہ جرائم ہمارے اندر تو نہیں ہیں، زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ نمبر 1، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آئی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غرباء پروری کا خیال کبھی ہم نے نہ رکھا، مال تھا نہیں دیا، اور نہیں تھا تو دوسرے کو نہیں کہا کہ تو فلاں فقیر پر خرچ کر، یہ بھی تو گناہ ہے بھائی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دنیا میں بیہودہ جو کلام کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیہودہ مجالس میں بیٹھتے تھے، گناہوں کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت پر ہمیں کوئی یقین نہیں تھا۔ ان جرائم کی وجہ سے ہم یہاں آئے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اور جن کے جرائم یہ ہیں ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، پھر قسمیں کھائیں، قسم ہے قیامت کے دن کی، ہم تمہیں جمع کریں گے اس طرح سے۔ ایحسب الانسان، انسان کہتا ہے الن نجمع عظاما، اس کی وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اور جمع کرے گا؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں اور جسم تو دور کی بات، تمہاری انگلیوں کے پورے اور ان پوروں کی لکیریں بھی اسی طرح سے آئیں گی۔ اسی طرح سے پروردگار دوبارہ لے کر آئے گا۔ اس اپنی آخرت کو، عاقبت کو خراب نہ کرو، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، یہ نہ کرے ایسا۔ اور اس دنیا کے مناظر، پھر آخرت کے مناظر کے ساتھ ساتھ دنیا، جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت یوں کہتا ہے قیل من راق، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، کوئی ہے دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، دعائی دعا، اب تو ظن انہ الفراق، اب اسے بھی یقین ہو گیا کہ موت آ ہی گئی ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے مارتا ہے، اور عذاب کی جو شدت اور روح نکلنے کی جو شدت ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، آج پروردگار کے پاس ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ نہ معلوم یہ مجرم بن کے جا رہا ہے یا مہمان بن کے جا رہا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پاس مہمان بنا کر بلائے، ہم مجرم بن کر اللہ کے پاس نہ جائیں۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر، اپنی تخلیق پر انسان کیوں نہیں غور کرتا؟ ایک زمانہ تھا یہ کائنات کے ذرات میں بکھرا ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کے ذرات کو جمع کیا اور اس کو اللہ پاک نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا، اور کتنا خوبصورت انسان سننے دیکھنے والا بنایا، اور ہم نے اس کو راستہ اس دنیا میں اچھائی کا بھی دکھا دیا، برائی کا بھی دکھا دیا۔ اب اس کی مرضی ہے اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار بنے نا شکرہ بنے۔ ناشکری کی سزا بیان فرمائی، شکر گزاری کا انعام ذکر فرمایا، اور یہ سورۃ الدہر یہ انعام کو زیادہ تفصیل سے بیان کرتی ہے، اور آخر میں پھر نصیحت کی کہ دیکھو یہ نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ،
اس سے نصیحت حاصل کرو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے پروردگار کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لو، اپنا گھر بنا لو اپنے اللہ کے پاس، اپنا محل تیار کروا لو اعمال کے ذریعے سے۔ والمرسلات عرفا، پھر قسمیں کھائیں، قسمیں کھا کر ہواؤں کی قسمیں، فالعاصفات عصفا والناشر، کیا قسمیں کھا کے کیا کہنا چاہ رہا اللہ؟ انما توعدون لواقع، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رسول اللہ کے دربار میں گواہ بن کر آ جائیں گے۔ وہ فیصلے والا دن ہے، تمہیں کیا معلوم کیا فیصلے والا دن ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی، تباہی ہوگی۔ اور پھر کہاں کیا تم سے پہلوں کو ہم نے تباہ نہیں کیا؟ یہ تباہی کے واقعات قرآن نہیں بیان کرتا؟ کیا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا شاندار انداز سے سوالات ہے، کیا تمہیں ایک ذلیل حقیر قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ جس رب نے یہ سب کچھ کر لیا، فقدرنا فنعم القادرون، کیا ہی ہم خوب پیدا کرنے والے، اس رب کو تم بھول گئے ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بار بار اس جملے کو دہرایا جا رہا ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، زمین پر غور کیا ہے، یہ تمہیں بھی اوپر لیے ہوئے ہے اور اپنے پیٹ میں مردوں کو بھی سمائے ہوئے ہے، یہ کتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو گھاڑا اور تمہیں ہم نے میٹھے پانی پلائے، اور پھر وقت آئے گا اس دن کہا جائے گا چلو اس جہنم کی طرف جس سے دھواں نکل رہا ہوگا اور اوپر اٹھ رہا ہوگا، ثلاث شعاب، 3 اس کی شاخیں دھوئیں کی بن جائیں گی، اور ایسا دھواں کہ اس سے نفع نہیں اور اس سے گرمی اور حرارت پھوٹ رہی ہوگی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے انگارے جہنم پھینکے گی جس طرح سے محلات ہوتے ہیں، اس طرح سے تسلسل سے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے آج تم نہیں بول سکتے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، آج ہم نے تمہیں اور تم سے پہلوں سب کو جمع کیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اس عذاب سے بچنے کا کوئی ہیلا ہے تو کر لو، کر لو کوئی ہیلا، لیکن کوئی ہیلا نہیں ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے جنت والوں کے مناظر ذکر فرمائے، ان کو اللہ نعمتوں میں رکھے گا، کہا اسی طرح سے ہم احسان والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں ایک تنبیہ کی گئی، کلوا وتمتعوا، کھا لو پی لو، کتنا دن حرام کھاؤ گے، کتنی نافرمانی کرو گے، کب تک کرو گے، ایک دن تو آؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، تمہیں یہاں نماز کا کہا جاتا نماز نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ، تباہی ہے ایسوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی ساری نصیحتوں کے بعد اور کون سی نصیحت تمہیں فائدہ دے گی؟ یہ عجیب آیت ہے آخری، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر کس بات کو مانیں گے؟ اتنا معجز کلام، فصیح بلیغ کلام اللہ کا، اس سے تم سبق نہ حاصل کرو اور زندگی کو نہ بدلو تو اس کے بعد کب اپنی زندگی کو بدلو گے؟ بھائی ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، قرآن مجید سے ہمیں اپنا سچا تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کو، گناہوں کو چھوڑو اور اللہ پاک کی رحمت کی طرف آؤ، رحمت والے اعمال کو اختیار کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔